أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے اور جواب میں بہت پہلے دے چکی ہوں، لیکن جب دوبارہ سوال پوچھا جائے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، یا میں نہیں سمجھا پائی بات کو، اسی لیے آپ تک میرا واضح پیغام یا سوال کا جواب نہیں پہنچ پایا۔ تو اس لیے میں دوبارہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ تک آپ تسلی اور تشفی والا جواب پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ کی درود کی کثرت جو آپ لاکھوں میں کرنا چاہتے ہیں دن میں، اس میں مدد فرمائے، اس نیت اور شوق میں اضافہ فرمائے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ جس چیز نے مجھے مدد دی میں اسی چیز کو آگے لے کر جاؤں گی، کہ شاید جو میرا تجربہ ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسان کیا ہے، اس طرح اگر آپ کے لیے بھی کام کر جاتی ہیں یہ ٹپس، تو اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو جو آپ کے لیے ہے قبول فرمائے، جو ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے اور جو ان کی نسبت سے ہے وہی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود کی کثرت جب کی جا رہی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، دن میں چلیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ، جتنی تو آپ کی کوشش اور ہوتی ہے اتنی مطلب دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ آپ کی کتنی کوشش ہے۔ لاکھ کی ہے نیت، شوق، کوشش، یا 1.25 لاکھ کی ہے، یا 2 لاکھ کی ہے، یا 2.5 لاکھ کی ہے، یا اس سے زیادہ ہے، جتنا انسان لے کے جا سکتا ہے تمام عمر۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ نیت کریں، جو بھی آپ کوشش کریں، جو بھی آپ ذوق و شوق و جستجو رکھیں لاکھوں کی تعداد پوری کرنے کے لیے، اس کا 1-2 دن سے تعلق نہیں ہوتا۔ کثرت کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آخری دم تک اس روٹین کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس کو پھر اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کسی کی 1 لاکھ کی نیت ہوگی، کسی کی 2 کی، کسی کی 1.25 کی، کسی کی 2.5 کی، کہ ہر ایک کے معمولات ایسے مختلف ہیں دوسرے سے۔ مجھے اگر آج آسان ہے، جو کہ آج کل میں بہت زیادہ میرے بزی ہوں، الحمدللہ خوشیوں کے ساتھ ہی ہے، گھر میں بہت زیادہ مہمانوں کی وجہ سے میں درود کی وہ کثرت کی تعداد نہیں کر پا رہی جو میری ہے روٹین میں، لیکن کوشش میری جاری ہے کہ میں رکھ سکوں۔ لیکن چونکہ مجھے علم ہے کہ مہمان اور یہ لوگوں کا گھر میں رش آمد یہ چند دنوں کے لیے ہے، اس کے بعد میں پھر اپنی روٹین پہ آ کر اپنی استادات پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے قربان جاؤں میں ان پر، کہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم ہوتا ہے، تبھی ہم یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ نہیں کرتے، جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا آپ کرتے ہیں، اس دن آپ کا ڈاؤن فال شروع۔ بہرحال تو میں یہی سوچتی ہوں کہ جس طرح انشاءاللہ تعالی یہ حالات روٹین پہ آئیں گے تو اپنی کثرت کو جاری رکھ سکوں گی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے علم میں ہے کہ میں ان عام حالات میں جو میرے روٹین کے حالات ہیں، میں 1 لاکھ پڑھ رہی ہوں، 1.25 لاکھ پڑھ رہی ہوں، اور یہی پڑھتی رہوں گی آخر دم تک۔ جو میری خواہش تھی 10 لاکھ کی، 8 لاکھ کی، وہ میں چند دن ہی کر پائی، کیونکہ اس سے میں بالکل دنیا سے کٹ چکی تھی، اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکیں۔ اصل مجاہدہ یہی ہے کہ آپ کے ان تمام تر حالات، ان تمام تر روٹین، ان تمام تر بزی شیڈولز کے ساتھ آپ درود کی کثرت کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، جتنی ممکن ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ اگر یہاں پہ چونکہ آج ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ کروانی تھی، بہت جزائے خیر عطا کرے سعدیہ کو، جس نے مجھے اپنا پلیٹ فارم دیا اب تک اپنی بات پہنچانے کے لیے۔
تو یہی سوال تھا کہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ جس بات کے لیے، جس تعداد کے لیے اور کثرت کے لیے، لاکھوں کی آپ کثرت کے لے کر کوشش کر رہے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو ان حالات، ان روٹین جو آپ کی روٹین لائف ہے وہ اکثر و بیشتر اگر 100 دن میں لگاتی ہوں تو 90 دن آپ کے ایسے ہیں جو روٹین لائف کے ہیں، تو وہ تعداد آپ پوری کر پائیں گے ان تمام تر شیڈولز کے ساتھ، چاہے وہ بزی شیڈولز کے ساتھ، چاہے وہ لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے۔ بہرحال سوال یہی تھا کہ اگر ہم لاکھوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو کیا صرف بیٹھ کر پڑھا جانے والا درود ہی شمار ہوگا اس میں، یا ہم جو چلتے پھرتے درود پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور اپنے جو لاکھ کی تعداد ہے، جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ کون ہے جو مسلسل بیٹھ کر درود پڑھے؟ ہم میں سے میرے خیال میں چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ جتنا بھی فارغ ہوئے ہے، مطلب اس کی روٹین جتنی بھی فراغت ہے اس کے پاس، یہ تو نہیں کہہ رہی میں کہ ناممکن ہے کہ وہ تمام تر وقت ہی بیٹھ کر درود پڑھ سکے اور اس کو لاکھوں میں شمار کیا جائے، لیکن باہر کیف ہے بہت مشکل، ناممکن نہیں لیکن ناممکن حد تک مشکل ہے۔ اب میں اپنی زندگی کے، میں آپ کو اپنی روٹین کے سے بتا دیتی ہوں کہ میں اگر دن میں 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ پڑھتی ہوں، یہ وہ تعداد ہے جو میں کرتی ہوں مختلف۔ کبھی کیا ہو جائے، میں نے آپ کو کہا ہے نا، میرے زندگی کے اس روٹین کی لائف کے اس کے سے متعلق بات ہوتی ہے، اس سے وابستہ بات ہوتی ہے۔ میری والدہ ہیں، بہت بے حد بیمار رہتی ہیں، ان کی خدمت میرے ذمہ ہے مسلسل۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر آپ کو ان کو تسلسل کے ساتھ ٹائم دینا پڑتا ہے، وہ ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، کیونکہ ان کی اس وقت نظر بھی کمزور ہو چکی ہے، ان کی یادداشت بھی بے انتہا کمزور ہو چکی ہے۔ وہ کچھ جو اس بزرگی سے متعلق جو تکالیف، بیماریاں اللہ نے بس ایک رکھا ہوا، ایک وہ سب کو ہوتی ہیں، تو وہ اس سے گزر رہی ہیں۔ ان کو بات کی بھی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، وہ مطلب ایک معصوم سا بچہ بن گئی ہے۔ تو آپ کو جیسے اب چھوٹے بچے کو جس طرح 24 گھنٹے ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اس کو سنبھال دے تو مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ میں کتنا پڑھوں گی آج اور کتنا مجھے صبح سے ٹائم ملتا ہے۔ باقی گھر کے کام وغیرہ وہ تو چلتے رہتے ہیں، وہ تو ساتھ میں ہیں، وہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ ہم اس کے بغیر خواتین میرے خیال میں گھر میں کام نہ کریں تو پھر کیا کریں، یہ ان کا فرض ہے کہ گھر کو سنبھالیں۔ بہرحال تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے اپنی زندگی بتا دی آپ کو کہ میرا شیڈول گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ لکھنے پڑھنے اس کو چھوڑ دیں، جو کلاسز میں لیتی ہوں وہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ میرا ہے، ساتھ میں ختم نبوت پہ کام، سیرت پہ کام، درود کی کثرت پہ کام۔ یہ سب کے علاوہ میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، رہتی ہیں، ان کا اور گھر کے کام۔ اچھا، یہ میری زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے پوری کرتی ہوں۔ اب اس زندگی میں نہیں بیٹھ سکتی، اگر میں لاکھ کی تعداد کو دیکھوں تو اگر میں مطلب جو میں روٹین میں، تو میں لاکھ کی تعداد 5 گھنٹوں میں پورا کروں، ٹھیک ہے، 5 گھنٹوں میں پورا کرتی ہوں، تو 5 گھنٹے تو بیٹھنا آسان ہے، ہم 5 گھنٹے بیٹھ سکتے۔ تسلسل سے بات، یہاں پہ بات بالکل تسلسل کی نہیں ہو رہی، میں آپ کو اپنی روٹین بتاتی ہوں۔ اگر میں تہجد میں جاگتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے بتانا پڑ رہا ہے، اور اس میں کسی قسم کے ریاض سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس بولنے کو قبول فرمائے کہ آپ کی مدد ہو جائے، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا عجب شامل نہ ہو، تفاخر کسی قسم کا ایسی چیز نہ ہو، اللہ عظیم مزید عطا فرمائے۔ تو صبح اگر میں رات کو تہجد میں جاگتی ہوں، نوافل ادا کرنے کے بعد، چونکہ میرا ٹارگٹ ہی درود ہے زندگی کا،
تو میں اگر 20,000 تک درود پڑھ لیتی ہوں. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جو چل رہی ہے روٹین میں. 20,000 درود پڑھا اس وقت، اس دوران فجر کی اذان ہو جاتی. لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی والدہ کے تھوڑے سے، چونکہ وہ تکلیف میں ہوتی ہیں تو خدمت تھوڑی کرنی پڑتی ہے. ان کے ہاتھ پاؤں کا مالش وغیرہ یہ جو ہوتا ہے، یہ مساج ہی چلتا رہتا ہے. تو یا ان کے یہ کندھوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اسپائنل کارڈ کا ان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو اس میں تھوڑا ہلکا ہلکا ان کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ریلیکس رہیں. تو وہ کرتی ہوں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہوتا ہے جب اذانوں میں 15-20 منٹ ہوتے ہیں، تو میں ان کی خدمت کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں 20,000 15,000 میں تسبیح پہ پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی خدمت کے دوران، چونکہ وہ خود بھی الحمدللہ تہجد گزار اور وہ ہیں، تو وہ اپنی تلاوت جو انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو جاری رکھتی ہیں اور ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. تو اس دوران میں اب درود کو اپنے جو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج تہجد تک میں نے 30,000 یا 20,000 پڑھنا ہے، تو میں وہ 15 وہاں پڑھ لیا تسبیح پہ. 5,000 اب میں ان کی خدمت کے دوران 15-20 منٹ میں پڑھ لوں گی. یعنی یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں اپنی ایک روٹین رفلی بتا رہی ہوں. اچھا، اب یہ 5,000 اگر اب وہ 15,000 تو تسبیح پہ پڑھا، اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. یہ 5,000 اب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 5,000 پڑھ لیا. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری سپیڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہے، جو رفتار پڑھنے کی، درود پڑھنے کی جاری کر دی ہے میرے زبان پہ. تو وہ میں نے ایک سٹاپ واچ رکھی، سٹارٹ کی. میں نے اپنا جس طریقے سے میں روٹین میں پڑھتی ہوں درود تسبیح پہ، میں نے اس کو دیکھا. اچھا، اب مجھے پتا چلا، مثال دیتی ہوں کہ 1,000 اب میں 5 منٹ میں پڑھ رہی. ٹھیک ہے. تو بس مجھے پتا چل جاتا ہے، یا 5 منٹ سے تھوڑے 4 منٹ میں پڑھ رہی ہوں، 4 منٹ میں پڑھ رہی ہوں میں 1,000. تو بس اب چونکہ وہ 15 منٹ ایسے ہیں، 15-20 منٹ جس میں نے والدہ کو یہ خدمت کرنی ہے، تو مجھے پتا چل گیا میں مسلسل پڑھ رہی ہوں، نان سٹاپ پڑھ رہی ہوں. میں بات نہیں کر رہی. اگر میں بات کر رہی ہوں تو میں نے ایک دم سے میں گھڑی کو دیکھتی ہوں کہ یہ میں کتنی دیر میں سٹاپ ہوئی. ہم پھر دوبارہ جب شروع کرتے پھر دیکھتی ہوں کہ اب کتنی دیر میں، مطلب اگر 2 منٹ کی بات میں نے کی، ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا، بالکل چپ بھی نہیں رہا جا سکتا، کچھ پوچھا بھی جا سکتا ہے، آپ کی زندگی ہے. تو میں نے پھر دیکھا ٹائم کو، اچھا یہ اب اتنے منٹ میں نے بات کر لی، تو اب یہ میں نے اس کو ایکسکلوڈ کر دینا ہے 20 منٹ میں، اور پھر اس کو میں نے جا کے آگے پورا کر دینا ہے. اس طرح ہو گئے میرے 20,000 پورے. فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت کی، جو تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، وہ پڑھی. اور پھر جو میرے بیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تسبیحات، وہ پڑھی. اور اس کے فجر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے وہ پڑھی. اور اس کے بعد پھر میں نے ٹارگٹ کیا کہ میں 10,000 ابھی میں فجر کے بعد پورا کر لوں گی. ان تمام روٹین سے ہٹ کے جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ میں نے 10,000 پڑھ لیا، تسبیح پہ پڑھ لیا، یا 15,000 ہو گئے. کبھی کبھی ہوتے تو اللہ وقت میں برکت دے دیتا ہے، زبان میں کی رفتار میں برکت دے دیتا ہے، 15,000 بھی ہو جاتا ہے. یہ میرا پورا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر لیٹنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ والدہ میری سو جاتی ہیں تہجد کے بعد، اتنا لمبا نہیں جا سکتے، ویسے بھی ان کی نیند نہیں ہوتی. تو وہ جتنی دیر لیٹیں گی تو ظاہر ہے بہرحال مجھے بھی ان کے ساتھ ہی لیٹنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی آواز کے ساتھ بھی جاگ جاتی ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میں پھر تھوڑی دیر جب تک وہ سوئی رہتی میں بھی لیٹ جاتی ہوں. اچھا، اب جاگے. ویسے تو درود تو آپ کو جب کثرت میں آ جاتا ہے تو آپ کو ہر وقت رہتا ہے. وہ تو یہ نہیں ہے کہ سوتے وقت بھی میری زبان پہ ہوتا ہے، جاگتے درمیان میں بھی ہر وقت درود ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے دی عطا کیا. اچھا، میں جاگی، اپنا میں ناشتہ بنانے گئی ہوں. تو میں کچن میں پھر میں نے وقت کو دیکھا. ناشتہ بنانے کے دوران میں نے دیکھا کہ میں کتنی دیر پڑھا. وہ تو مسلسل ہوتا ہے کیونکہ امی کمرے میں ہوتی ہیں، وہ ویسے بھی وہ بھی اپنا درود پڑھ رہی ہوتی ہیں، مکمل کر رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ وہ بھی 50,000 دن میں پڑھ لیتی ہیں درود تسبیح پہ، اور گن کے اور تسبیح پہ ٹائم کو دیکھتے ہیں. ان کی بھی الحمدللہ روٹین ہے.
تو وہ چونکہ ادھر پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس دوران مجھے آواز نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ناشتہ کیا دینا ہے، ہم دونوں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں۔ لیکن اس ناشتے کے بنانے کے دوران میں نے 20 منٹ میں اگر میں ناشتہ بنایا ہے تو 15 منٹ تو میں مستسلسل سے میں نے پڑھا ہے درود، دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر یہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب گھر کے کام شروع، تو میں نے گھر کے کام شروع کر دیے جتنی دیر میں ہوتے کچن وغیرہ صاف کرتے ہوئے۔ اس وقت میں درود پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن کاؤنٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس دوران مجھے مسلسل امی کے ساتھ جا کے بات کرنی پڑے گی، تو یہ تسلسل ٹوٹتا وہ بنتا رہے گا، لیکن پھر بھی میں درود پڑھ رہی ہوتی ہوں، ہو رہا ہوتا ہے میرا یہ۔ اس کو میں ایسے کر لیتی ہوں کہ کہیں پہ کمی بیشی ہوگی تو یہاں سے ہو جائے گی، وہ میں نہیں گنتی، اس کو شمار نہیں کرتی۔ اب چاش کا ٹائم ہوتا ہے، نوافل پڑھ میں نے، اور پھر میں نے اس کے بعد 10,000 کی ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے، 10,000 پڑھ لیا، وہ پڑھ کے وہ تسبیح پہ پڑھتی ہوں۔ پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ بنانا سب کچھ ہوتا ہے، امی کی طرف جانا ہوتا ہے، دعا وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کو کھانا دینے وقت تک پھر میں نے 1 گھنٹہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس میں مسلسل میں نے درود پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ واقعی پڑھنا ہوتا ہے، چونکہ امی کو بھی پتہ ہے، وہ اپنا بھی درود پڑھ رہی ہوتی ہے، تو دوران بہت کم آواز ہوتی ہے، یا کال وغیرہ آ جائے تو وہ ہو جاتا ہے بیچ میں، لیکن اس کو بھی میں وقت کو دیکھ کے دوبارہ اس کو کنٹینیو کر کے 1 گھنٹہ وہ شامل کر لیتی ہوں۔ ظہر کے بعد جب میں ظہر کی نماز پڑھ لیتی، کھانا وغیرہ، چونکہ یہ ہمارا سارا کچھ KPKE سے تعلق کوئی رکھنے والے ان کو پتہ ہوگا، ارلی ہوتا ہے سب کچھ، تو ظہر کے لیے ان کو ٹائم ملتا ہے لیٹنے کے لیے، وہ لیٹ جاتی ہے، آرام کرتی ہیں، چاہے وہ نیند آئے یا نہ آئے، لیکن آرام کرتی ہیں اپنے کمرے میں ایک طرف ہو کے، تو میں دوسرے کمرے میں جا کر نماز کی ادائیگی کے بعد 1 گھنٹہ 1.5، آج کل تو تھوڑا شارٹ ٹائم ہے لیکن پھر بھی 1 گھنٹے کی کوشش تو ہوتی ہے، بیٹھ کے تسبیح پہ درود پڑھا، عصر کی نماز ہوئی، اذان ہوئی، چائے وغیرہ کا جو دور ہوتا ہے ہمارے گھر میں، گرمیوں کی سردی عصر کی نماز کے بعد ہی پی جاتی ہے، تو چائے وغیرہ چڑھا دی، نماز پڑھی، اس دوران پھر درود کا 15-20 منٹ کا سیشن چلایا مسلسل، اور چائے وغیرہ پینے کے بعد پھر میں بیٹھی، تو اس میں بھی 1 گھنٹہ مغرب کے تک مل جاتا ہے، وہ اس وقت تک درود پڑھا تسبیح پہ، یہ ساری تسبیح کی بات کر رہی ہوں۔ اور جو پھر کچن میں جائے، رات کا کھانا، مغرب کے بعد کھانا، ہم مغرب کے فوراً کھانا کھا لیتے ہیں مغرب اس کا رات کا، تو وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے اس دوران 15-20 منٹ مجھے اور ملے، میں نے اس میں تعداد پوری کی۔ اب رات کو عشاء کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے، ہماری کلاس سیرت کی اسی وقت ہوتی ہے، اس دوران بھی میں نے مسلسل درود چڑھتا رہتا ہے تسبیح پہ، وہ بھی مجھے پتا ہے، وہ گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے بعد امی کی کچھ خدمت ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے دوا وغیرہ جو بھی ہے، ان کو میڈیسن وغیرہ دینی ہوتی ہیں، یا مساج وغیرہ کرنا ہوتا ہے، ان کے ٹانگیں وغیرہ دبانی ہوتی ہے، وہ کرنے کے بعد ان کو مطلب سیٹ کرنے کے بعد، لائٹ آف کرنے کے بعد پھر میں نے وضو کیا، بیٹھ جا نماز پہ، 10:30 بجے تک ٹائم ملتا ہے، تو بس وہ درود کی وہ میں تعداد جتنی بھی میرے دن میں کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر کے پھر میں سو جاتی ہوں۔ تو سوال کا جواب تو اسی میں ہے کہ اگر آپ نے لاکھوں کی تعداد پڑھنے تو آپ صرف بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ دیکھیں اس میں بیٹھنے کا میرا دورانی آپ خود دیکھیں کتنے منٹس کا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھنے کا کتنے منٹس کا ہے۔ اگر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا بیٹھ کر پڑھنے کا تو آپ کو پھر چلتے پھرتے ہی اس کو پورا کرنا پڑے گا منٹس، اور اس کو مطلب تعداد کو دیکھتے ہوئے کہ 1000 میں کتنے منٹ میں پڑھتی ہوں، ان منٹس کو شمار کرتے جائیں، بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو کاؤنٹ کریں، اپنی ڈائری میں لکھیں کہ آج میری یہ تعداد ہے۔ اگر کل کو آپ نے اس کو بڑھانا ہے تو کہیں سے اپنے آپ کو ٹائم کو دیکھ لیں، کہاں پہ آپ کو اسپیس ملتا ہے، اس کو زیادہ کرتے بیٹھنے میں ملتا ہے، یا چلتے کام کے دوران آپ کو کلک ہوتا ہے کہ ہاں وہ وقت ایسا تھا کہ جب میں مجھے کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا، اس کام کے دوران مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اور اس تھوڑی سی مزید تعداد کو میں بڑھا لوں۔ یا اگر بیٹھ کر آپ کو ٹائم ملتا ہے، ہاں رات کو 10 بجے تک میں بیٹھتی تھی لیکن 10:30 بھی بیٹھ جاؤں تو پھر نیند مطلب فریش ہو جاتی ہوں، تو پھر آدھا گھنٹہ ادھر بھی نکال سکتی ہوں۔
تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس پہ میں ابھی تک کاربند ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا ہے. تو میں درود کی لاکھوں کی تعداد کو پورا کر لیتی ہوں. اس کے علاوہ بھی یہ دیکھیں جو میری میں ایک گھر میں رہنے والی، چونکہ پہلے تو میں نے جاب کر چکی ہوں اور بڑا آفس کا بزی شیڈول رہا تھا، لیکن اس دوران میں بھی میں نے اپنے اس شیڈول کو اس کام کے دوران ہاتھ میں میرے کاؤنٹر ہوتا تھا تو میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی تھی، چھوٹی تو میں نہیں تھی. تو جو گھر کی خواتین ہیں وہ بھی اس پہ کر سکتی ہیں، اور جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا جاب کرنے والے لوگ ہیں چاہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ کہنا کہ نہیں میری آفس کے دوران درود کی تعداد پوری نہیں ہوتی یا کچھ لوگ آتے رہتے ہیں یا میری جاب ایسی ہے، ٹھیک ہے ان کا ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو ادھر سے ٹائم نکال کے بیٹھ کر کرنا پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لاکھوں کی تعداد پوری کرنی ہے تو اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کرنا پڑے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھنا پڑے گا. آپ کو پتہ لگے کہ جب آپ ان کی زندگی کی حیات مبارک کو پڑھیں گے کہ انہوں نے ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے اپنی امت کی فکر نہیں چھوڑی، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑی، تو ہم ان سے کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں ان کے ذکر سے. اس سے آپ کی توجہ بھی بنے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کو توجہ بھی حاصل ہوگی. آپ کو کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی فکر رہے گی کہ آپ کو مطلب ٹائم کو دیکھیں گے، ہاں میں نے درود پڑھا اتنا نہیں پڑھا، اچھا یہ توجہ تو ہوگی، پھر بن گئی نا توجہ، پوری توجہ ہو گئی. اور جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھ کر اپنے اوپر درود کو لازم کر دیں گے تو پھر تو آپ کو وہاں سے بھی توجہ ملے گی، محبت میں بھی اضافہ ہوگا. یہ وہ طریقہ ہی ایسا ہے کثرت کرنے کا. لاکھوں کی تعداد پہ کیوں میں کہتی ہوں کہ جب آپ کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے اور ٹچ کر جاتی ہے تو پھر آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عقیدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کے آنسوؤں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی توجہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہاں سے بھی توجہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں اب یہ تمام تر زندگی کے کام میرے چل رہے ہیں، لیکن میری توجہ کس طرف ہے کہ میں نے یہ تو ضرور پڑھنا ہے. کچھ نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کچھ بھی نہیں کر سکتی، دعویٰ بھی نہیں کر سکتی. یہ درود جو ایک حکم ہے، حالانکہ حکم پورا کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، حکم پورا کر رہی ہوں، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کو جو میں نے چنا ہے تو سارا دن میری توجہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہی رہتی ہے. تو توجہ کس پہ ہے؟ درود پہ. اور درود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ. تو اس سے آپ کی توجہ میں بھی اضافہ ہوگا، محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کی زندگی کی خوبصورتی میں، آخرت کی کامیابی میں بھی اضافہ ہوگا. اب آپ سارا دن اسی میں لگے رہیں کام کے دوران بھی کہ میں نے درود پڑھنا ہے، تو آپ نے اور درود پورا کرنا ہے تو آپ گناہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ توجہ میں آ گئے ہیں. توجہ میں آ گئے ہیں، آپ کو حیا تو آئے گی نا کہ میں جن پہ درود پڑھ رہی ہوں تو انہوں نے ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کر رہی، میں غیبت بھی کر رہی ہوں، جھوٹ بھی بول رہی ہوں، یا کسی کی برائی، کسی کے کام سے آپ کو تعلق ہی نہیں رہے گا، دنیا کی کسی چیز سے آپ کا تعلق نہیں رہے گا، آپ گناہ سے بچیں گے، ہر قسم کے گناہ سے بچیں گے. یقین کریں درود کی کثرت کی کوشش، فکر، جستجو، محبت، شوق آپ کو تمام تر برائیوں سے بچا لے گا. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود انسان کو کی گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے صابن سے دھلنے کے بعد کپڑا صاف ستھرا نکل آتا ہے. جب آپ کی توجہ ہی اس طرف ہوگی پورا کرنے میں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں، زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے میں، تو رہ کیا جائے گا زندگی کی میں گناہ نہیں رہتے. یقین جانے گناہ ختم ہو جاتے. کوشش کریں اور کر سکتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ انسان کی استطاعت کے مطابق، کوشش کے مطابق ہی دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اب کوئی کہے کہ مجھے، اگر آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں ہے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے،
تو پھر تو آپ کی کوشش پہ ہے نا، پھر تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو تو استطاعت دی ہوئی ہے، توفیق دی ہوئی ہے، اب آپ پر ہے آپ کس طرح اس توفیق اور استطاعت کو اویل کرتے ہیں، کس طرح اس کو اپنے درود کی کثرت لاکھوں کی تعداد میں پورا کرنے پر لگاتے ہیں، یہ اب آپ پر ہے۔ طریقہ کار بتانا، اپنی زندگی کے تجربے بتانا ہمارا کام ہے، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اس سے بھی پہلے ایک بات، جب بھی آپ درود کی تعداد کا آغاز کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگا کرے۔ تیرے حبیب کا ذکر ہے، تیرے حکم کو پورا کرنا ہے، اوقات نہیں، توفیق تو ہے پر اوقات نہیں، اس کو پورا کرنے کی تو مدد فرما، آسانی عطا فرما، برکت عطا فرما، انشاءاللہ تعالی ضرور مدد ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، درود کی کثرت کی، کیونکہ حکم ہی دیا گیا ہے، تو کیسے مانگنے کا، کرنے کا، تو پھر کیسے رد ہو سکتی؟ یہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن کوشش کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو کامیاب کرے، بارگاہ الہی اور بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول فرمائے، آپ کو درود کے لاکھوں کی تعداد کے لیے قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور اس کا ظہور فرمائے کہ آپ اس پر کامیاب ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ٹھیک ہے، اگر آپ کوشش، آپ کی ایک نیت ہے، شوق ہے، ارمان ہے کہ میں 8 لاکھ 5 لاکھ دن میں پڑھوں، تو جتنے دن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، 2-3 دن، 4 دن، 10 دن، کبھی دن مل جائیں، لیکن ایک فکس تعداد جو آپ ان تمام تر روٹین کے ساتھ کریں گے، لاکھ ہے، 1.25 ہے، جو بھی ہے وہ آپ پہ ہے، تو صرف اسی کی کوشش کیجیے گا۔ وہ کبھی کبھی ہے، جیسے عید کبھی کبھی ہے نا، اسی طرح 8 5 10 لاکھ تعداد بھی کبھی کبھی ہی پوری ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی، لیکن 1 لاکھ 1.25 یہ ہو جاتی ہے، اللہ کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی وہ لیتا نہیں ہے واپس، لیکن میں اس کو کامیابی سے آخری دم تک جاری رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیاب کرے۔ میرے اس تجربے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی، میرے حق میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔